یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پیچھے یہ بات گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم عطا فرمایا تھا، اور اس تقوی کے جو مختلف شعبے ہیں ان کا بیان چل رہا تھا۔ بیچ میں کفار اور منافقین کا تذکرہ ضمنی طور پر آیا، اب پھر اللہ تبارک و تعالی تقوی کے مختلف شعبوں کا بیان فرما رہے ہیں، اور ان میں یہاں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کی خاطر کوئی مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر انفاق کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے لفظی معنی تو مال کو خرچ کرنے کے ہیں، اور لفظی اعتبار سے مال کو کسی بھی کام میں خرچ کیا جائے اس کو انفاق ہی کہیں گے۔ جیسے اگر کوئی چیز خریدی گئی ہے روپے کے ذریعے تو اس کو بھی انفاق کہا جائے گا، لیکن عام طور سے قرآن کریم میں جہاں انفاق کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد وہ خرچ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کیا جائے۔ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی خرچ سے مراد یہ تھی کہ وہ اپنی ضروریات کے علاوہ دوسرے نیک کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انفاق سے مراد وہی ہے، اور یہ ایک سوال کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جواب میں یہ کہہ دیجئے، قل کہہ دو کہ ما انفقتم من خیر، کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، ان مصارف پر خرچ ہونا چاہیے کہ والدین کی خدمت میں خرچ کیا جائے، قریب رشتہ داروں کی خدمت میں، یتیموں کی خدمت میں، اور مسکین لوگ جو نادار ہیں ان کی مدد کے لیے، اور مسافروں کی مدد کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی پر یہ بھی فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پہلی بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ سوال تو بظاہر اس بات کا تھا کہ ماذا ينفقون، یعنی وہ کیا خرچ کریں، کتنی مقدار میں خرچ کریں، لیکن جواب میں مال کی مقدار کا ذکر براہ راست کرنے کے بجائے مال کو خرچ کرنے کے مصارف کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے، اس کے لیے 3 آیتوں کے بعد پھر دوبارہ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمایا ہے، اور اس کی وضاحت اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یسألونک ماذا ينفقون جو اس وقت ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے پس منظر کے طور پر مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انفاق کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو اب ان کا سوال یہ تھا کہ ما ننفق من اموالنا وأین نضعها، ہم کیا مال خرچ کریں، یعنی کتنا خرچ کریں اور کہاں اس کو خرچ کریں۔ تو ان کے سوال میں دونوں باتیں شامل تھیں، یہ بھی کہ کتنا خرچ کریں اور یہ بھی کہ کہاں خرچ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ
ان کے سوال کے دوسرے جز کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور جہاں تک یہ کہ کتنا خرچ کریں اس کے بارے میں صرف اتنا اشارہ کر دیا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ تم بھلائی کا جو کام بھی کرو گے، کسی بھی بھلائی کے کام میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے اور اس کی بہترین جزا تمہیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہاں مصرف کے ذکر کو خصوصی طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ جب آدمی کوئی مال خرچ کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو بعض لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر سے یہ بلا ٹل جائے، یعنی ہم نکال دیں پیسے۔ اس بات کا ان کو دھیان نہیں ہوتا کہ کسی صحیح مصرف پر خرچ کریں، ایسی جگہ خرچ کریں جہاں واقعتاً ضرورت بھی ہو اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خرچ کرنا پسند بھی ہو اور اس پر اجر و ثواب بھی ملے۔ لہٰذا خرچ کتنا کریں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کرنا زیادہ اہم قرار دیا کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مصارف کو پہلے اچھی طرح سمجھ لو جہاں خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک یہ بات ہے کہ کتنا خرچ کرو تو یہ تمہاری اپنی ہمت پر ہے، اور وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو آپ بھلائی بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ پھر آگے 3 آیتوں کے بعد دوبارہ یہ سوال دہرایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اس وقت میں کتنا خرچ کرنے کا براہ راست ذکر بھی فرما دیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ 3 آیتوں کے بعد آئے گی۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماذا ينفقون، یعنی کیا خرچ کریں کے جواب میں مصارف کا بیان فرمانا کہ کہاں کہاں خرچ کرو، یہ در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ مصرف کی بڑی اہمیت ہے۔ تم نے اپنی طرف سے پیسے خرچ تو کر دیے، لیکن یہ نہ دیکھا کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچے اور صحیح ضرورت کو پوری کرے، اور وہ واقعتاً وہ کام جس کے لیے پیسے دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو۔ اس واسطے اس کو پہلے سمجھ لو۔ چنانچہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 مصارف کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو والدین کو دیو، والدین کو دو۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارا ذکر جو ہو رہا ہے یہ نفلی انفاق کا ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ مصارف بیان فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ سورہ توبہ میں آئیں گے۔ لیکن یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس بات کا ہے کہ کوئی شخص نفلی طور پر مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا مصرف جو ہے فرمایا کہ والدین ہیں۔ تو والدین کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، والدین اگر غریب بھی ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح والدین اگر اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ والدین اور اولاد میں ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کو کچھ دیں تو یہ ایسا ہے جیسے کسی شخص نے ایک جیب سے پیسے نکال کر دوسری جیب پہ ڈال دیے، اس لیے زکوٰۃ تو اس سے ادا نہیں ہوتی۔ لیکن زکوٰۃ کے علاوہ والدین کی جو خدمت بھی کی جائے، ان کے لیے کوئی ہدیہ لے آئیں، کوئی تحفہ لے آئیں، کوئی ان کی ضرورت پوری کر دیں، کوئی بیمار ہوں تو ان کی دوا دارو کا انتظام کر دیں، یہ سارے کے سارے فلیل والدین کے اندر داخل ہیں۔ تو والدین کو راحت پہنچانا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مقدم فرما کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین پر جو خرچ کر رہے ہیں یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یا یہ تو ہماری دنیا داری کا کام ہے۔ تو یہ بات درست نہیں، بلکہ وہ الوالدین کے اوپر خرچ کرنا اور ایسا خرچ کرنا جس سے ان کو راحت ملے، یہ انسان کے لیے بہت موجب اجر ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ فرمایا والاقربین، یعنی قریبی رشتہ دار۔ تو قریبی رشتہ داروں کو مال دینا، ان کے اوپر پیسے خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کی حاجتیں رفع کرنا اور مشکل مواقع پر ان کے کام آنا، یہ ساری باتیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی کو پیسے دے دیں، بلکہ اپنے قریب رشتہ دار ہیں، وہ سارے کے سارے حقدار ہیں، اور ان کو دینے کے اندر بھی وہی ثواب ملتا ہے جو کسی اجنبی کو صدقہ دینے سے ملتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ صدقے کا اس میں ثواب ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی اس میں ثواب ملتا ہے۔ اور یہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں
ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ صرف 2 رشتے ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایک باپ بیٹے کو یا ماں بیٹے کو نہیں دے سکتے، ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور دوسرے شوہر بیوی اور بیوی شوہر کا جو رشتہ ہے اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ باقی جتنے بھی رشتے ہیں، وہ چاہے بھائی ہو، بہن ہو، چچا ہو، پھوپھی ہو، جتنے بھی رشتے دار ہیں، ان سب کو اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں اور مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات بھی ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا والیتامى، یعنی یتیم، جو بچے یتیم رہ گئے ہوں تو ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو، یا یہ کہ وہ حاجت مند ہوں تو ان کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی عظیم فضیلت کی چیز ہے۔ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے، اور مسکین کا ترجمہ اردو میں نادار سے کرنا مناسب ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس کچھ ہے نہیں، جو اپنی ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو، تو ان کے اوپر خرچ کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس میں زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکتی ہے اور نفلی صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافر، یہ صورت پچھلے زمانے میں زیادہ پیش آیا کرتی تھی کہ کوئی شخص سفر پر نکلا، اور سفر عام طور سے پیدل یا گھوڑوں اونٹوں پر ہوتے تھے، تو لمبے سفر کے دوران بعض اوقات انسان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے، زاد راہ ختم ہو جاتا تھا، تو اگرچہ اس کے وطن میں اس کے پاس مال موجود ہو، لیکن سفر کے دوران وہ بیچارہ محتاج ہو جاتا تھا، تو اس کو بھی زکوٰۃ سے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے اور صدقات میں سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو کہ مسافر ہے بیچارہ، جو اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں، تو اس کے اوپر بھی خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ پھر یہ فرما دیا کہ جتنا بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی بھلائی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، لہٰذا کتنا خرچ کرو یہ اپنی ہمت کے مطابق دیکھو، اور جتنا خرچ کر سکتے ہو اس کو ان مصارف کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جو مصارف یہاں بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے، یہ صرف یہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہے کہ سارے مصارف کو اکٹھا جمع کر دیا گیا ہو، بلکہ ان میں سے اہم چیزوں کو یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ ورنہ کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے۔ اگر کوئی فرض کرو کہ کوئی شفا خانہ تعمیر کرتا ہے، کوئی کنواں کھودتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو یہ سب انفاق فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے۔